کہ تکبر 3 جڑوں کا نام ہے. جڑ جب تک تو نہیں کاٹتا تب تک تکبر تمہارے وجود سے نہیں نکلتا. ایک درخت آپ نے کاٹ دیا پھر نکل آئے گا, کاٹ دیا پھر نکل آئے گا. جب تک جڑ سے اکھاڑ کے نہیں نکال دیتے تب تک وہ درخت اگتا رہے گا, وہ سبز و ہرا بھرا ہوتا رہے گا. کہا قرآن پڑھ, ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا, تبھی کافر بنا. تکبر کیا ہے؟ فرمایا جب خدا نے اسے کہا کہ شیطان تو نے غلطی کی ہے, اور اللہ کو الٹا کہنے لگا بما اغویتنی, کہ اے خدا مسٹیک میری نہیں ہے, مسٹیک تیری ہے. یہ متکبر بندے کی نشانی ہے جو غلطی بھی کرے اور اپنی غلطی کو نہ مانے. کوئی خاتون حجاب بھی نہ کرے اور اپنی مسٹیک کو نہ مانے. کوئی مومن خمس بھی نہ دے, الٹا علماء کو گالیاں دے. کوئی جمع چہرے پہ داڑھی بھی نہ رکھے, الٹا بولے یہ دین کی ضرورت تھوڑی ہے. اخلاق بھی نہ بنائے. مطلب جب کوئی تمہیں ہدایت دے اس ہدایت پہ عمل کر. یہ نہ بول جو اپنی مسٹیک اور غلطیوں کو نہیں مانتا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا. کربلا میں ہدایت اسی حر کو ملی جس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا, اور ایسے تسلیم نہیں کیا, ہاتھوں میں رسیاں باندھی, آنکھوں پہ پٹی باندھی, حسین کے قدموں میں گرا اور رو رو کے کہنے لگا مولا یہ اپنے لشکر کا سردار تھا, اور کوئی کم شخصیت نہیں تھی, سردار لشکر ہے. اور کہنے لگا اے کاش اندھا ہو جاتا, حسین کی آنکھوں میں نہ دیکھتا. اے کاش بازو کٹ جاتے, میں حسین کی سواری کو نہ روکتا. پشیمانی نہیں کہ مولا میرا گناہ کب معاف ہوتا ہے؟ میں توبہ کرتا ہوں, اے خدا خدا نہ خواستہ میں نے نشہ کیا, میں نے نامحرم خاتون سے تعلق بنایا, میں نے بیوی کو تماچا مارا, میں نے کسی یتیم کا مال کھایا, میں نے کہیں سے رشوت لی, میں نے کسی کی غیبت کی. فرمایا گناہ کی معافی کی ایک نشانی ہے جو خدا تمہارے دل میں رکھتا ہے. مولا وہ کون سی نشانی ہے؟ کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے جب تک اس کی نفرت تیرے دل میں نہیں آ جاتی تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. مثلاً آپ نے جوانی میں کوئی گناہ کیا, خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا, شراب پی, کسی گندی محفل میں گئے, نام محرموں کی محفل میں گئے. اب جب آپ کی ایج ہو گئی 45, 50, 40, اب کسی دوست کے ساتھ بیٹھے اور اپنی جوانیوں کے شباب کو یاد کر کے, جوانی میں ہم یہ کیا کرتے تھے, اور خوشی محسوس ہو تجھے اس گناہ کو یاد کر کے. دعائے کمیل میں تو معافی مانگو, حسین کی مجلس میں تو گریا کرو, پر جب کبھی تنہائی آئے تجھے وہ گناہ یاد کر کے مزہ آئے, وہ نشہ یاد کر کے مزہ آئے, اس شخص کے جس کے ساتھ تم نے غیر شرعی تعلقات بنائے تھے اس کی فکر کر کے تجھے مزہ آئے کہ کیسے لمحات تھے, کیسی یادیں تھیں. فرمایا ابھی تک تیرا گناہ معاف نہیں ہوا جب تک اس لمحوں سے تیرے اندر نفرت پیدا نہیں ہو. حر کے وجود میں نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ اے کاش میں اندھا ہو جاتا, امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا, اے کاش میرے بازو کٹ جاتے, میں حسین کے لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا. تو پہلی متکبر کی نشانی یہ ہے کہ متکبر اپنی غلطی کو نہیں مانتا. دوسری متکبر کی نشانی یہ ہے جو شیطان کے اندر تھی, متکبر اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا, وہ اپنی مرضی کو زیادہ ترجیح دیتا. یہ نہیں دیکھتا خدا کس پہ راضی ہے. سیدہ زینب کہہ رہی ہے رضن برضا, اے خدا اگر تو میرے ہاتھوں میں رسیاں بنتا ہوا دیکھنے پر راضی ہے تو زینب راضی ہے, اگر تو میرے حسین کا سر نو کے نیزہ پر دیکھنے پر راضی ہے تو زینب راضی ہے, اگر تو میرے چادر کے لٹنے پر راضی ہے تو زینب راضی ہے, اگر یہ سب کچھ ہونے سے تیرا دین بچ جاتا ہے تو ہم اہل بیت راضی ہیں. تبھی تو آواز آئی نا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہاں خود کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے. اور اس کی رضا میں اگر کسی کی رضا ہے تو خدا راضی ہے. علی کو راضی کر اللہ راضی ہے, زہرا کو راضی کر اللہ راضی ہے, ماں باپ کو راضی کر اللہ راضی ہے, اپنے حلال رشتوں کو راضی کر اللہ راضی ہے. اگر تو اس طرح زندگی گزارے کہ شیطان اپنی مرضی چاہتا تھا میں راضی ہو جاؤں, رب کی رضا کو اس نے نہیں دیکھا. اگر اللہ کی رضا کو دیکھتا وہ فوراً کیا کرتا, آدم کو سجدہ کر دیتا. یہ علماء اخلاق جملہ فرماتے ہیں شیطان وہ تھا جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, اللہ کو سجدہ کیا تھا, اور آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ شیطان بنا. اب تصور کرو ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. آدم کو سجدہ نہ کرنے کی سزا, اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی سزا کتنی بڑی ہے.
تیسری عادت جو تکبر انسان کو متکبر بناتی ہے، معصوم فرماتے 3 جڑیں. پہلی جڑ انسان اپنی مسٹیک کو نہ مانے. کئی نوجوان کو پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کام کیا کر رہے ہو، کہتے مولانا جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہے. اچھا بھائی آپ گئے؟ ہاں ہم تو بہت گئے لیکن کوئی نوکری دیتا نہیں ہے. اچھا آپ فیل کیوں ہوئے میٹرک میں، انٹر میں، اپنے ایگزام میں؟ مولانا بس آج کل ٹیچرز تو ایسے ہیں، سفارش پہ چلتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. مطلب کوئی بھی غلطی اپنے اوپر ڈالنے کے لیے تیار ہے. ساری مسٹیک کہتا ہے ٹیچر کی ہے، ماں باپ کی ہے، معاشرے کی ہے، یہاں یہ کرپشن ہے، یہاں وہ ہے. تم نے کیا کیا؟ جب تو اپنی خامیوں کو تلاش نہیں کرے گا، جب زندگی میں جگہ جگہ جہاں تو گرے گا بار بار یہ بولے گا کہ پتھر کی وجہ سے گرا، لوگوں کی وجہ سے گرا، جس دن تو یہ تسلیم کر لے کہ تو آج جہاں پر ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، آج جو تیرا حال ہے وہ تیری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، آج تیری زندگی میں جو مسائل ہیں وہ تیرے اپنے وجہ سے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں ہے. کیونکہ خدا خیر محض ہے، وہ خیر کے علاوہ بندوں کو کچھ نہیں دیتا. اللہ شر نہیں دیتا. جتنا بھی شر تیری زندگی میں ہے وہ تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. تیسری صفت جو شیطان کے اندر تھی وہ صفت حسد تھی. آدم سے جلتا تھا، ابو البشر سے حسد کرتا تھا، جس کی بنیاد پہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. یعنی اس حسد کی وجہ سے خود کو افضل سمجھنے لگا. کہ کبھی بھی خود کو افضل نہ سمجھنا. انسان غصے میں کیوں آتا ہے؟ کب سمجھتا ہے کہ میری توہین ہو گئی؟ جب خود کو اگلے سے بہتر سمجھتا ہے. میں گیا جناب نے مجھے سلام نہیں دیا، بیٹی کی شادی کروا دی، مجھے دعوت نہیں دی، پورے محلے کو دی. کیا پتہ نہیں آسمان سے نازل ہوئے ہے؟ آپ کو نہ دینے سے آپ کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے. کوئی سلام نہ کرے بندہ ناراض ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ رہ دے بندہ ناراض ہو جاتا ہے. کہ جب تو خود کو کچھ سمجھتا ہے تب یہ تیرا اخلاق جنم لیتا ہے. لیکن اہل بیت نے تو ان چیزوں کو برا نہیں مانی. مالک اشتر کس کا صحابی ہے؟ علی کا صحابی ہے. ایک جوان بازار میں آتا ہے اور چلتے چلتے اس کا کاندھا مالک کے کاندھے سے ٹکراتا ہے اور اتنی زور سے ٹکراتا ہے مالک زمین پہ گر جاتے ہیں. اور قصور بھی اس کا تھا، اوپر سے مالک کو کہتا ہے اندھے تو نہیں ہو. بوڑھے تھے مالک، جوانی کا غرور، شباب کا غرور. یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی غرور کی وجہ سے. اس نے مجھے 4 ہارن کیوں دیے، اس نے میری گاڑی کو کراس کیوں کیا، اس کی کیسے ضرورت، اس نے یہ کیا. یہ سارے تکبرات جو ہمارے وجود میں آتے ہیں، تکبر، جیلسی، خود کو بہتر سمجھنا، اپنے وجود کو اعلیٰ تر سمجھنا، اگلے کو ابتر سمجھنا، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کہتے مالک زمین پہ گر گیا، مالک نے کچھ نہیں کہا، اٹھے اور آگے بڑھے. مالک کون؟ علی کے لشکر کا سپہ سالار. یہ نہیں کہ مالک ریٹائر ہو چکے تھے، آن ڈیوٹی افسر ہے مالک اشتر. آج کے جوان کسی فوجی جرنل کو کاندھا مارے اور وہ زمین پہ گرے اور آگے بڑھے اور کوئی بولے تجھے پتا ہے تو نے کس کو گرایا تھا؟ اور جب پتا چلے بھائی فوج کا جرنل تھا، سادہ لباس میں تھا، بندہ پہچان نہیں سکا. اب اس پہ کیا گزرے گی؟ فوراً کہے گا مجھے اٹھوا لیں گے مجھے. جب یہ جوان آگے بڑھا اسے پتا چلا یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے. کون؟ مالک اشتر. ٹانگیں کانپنے لگی. کبھی مالک آئے گا لے کر جائے گا. میری تو شامت آ گئی. یہ سمجھ رہا تھا کہ علی کے لشکر کے افسر بھی ویسے ہی ہیں جیسے امیر شام کے ہوتے ہیں. یہ آئینہ ہے جو علی کی ذات کی نشانیوں کو اپنے وجود سے ظاہر کرتے ہیں. سورج اپنی تابش زمین پہ ڈالتا ہے، آئینے پہ لگتا ہے، واپس انعکاس کر کے وہ روشنی واپس آتی ہے. نور امام زمانہ تیرے وجود سے ٹکرا کر اہل زمین پہ لگنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ اخلاق علی میں ملبوس ہے. جوان کو جیسے پتا چلا فوراً مالک اشتر کے پیچھے پیچھے گیا. کیا دیکھا؟ مالک مسجد میں گئے، یہ بھی مسجد میں گیا. دیکھا مالک نے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کی. دیکھا وقت نماز نہیں ہے، مالک نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا اور اچھا، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، حالت نماز میں ہے، معافی مانگ لوں گا، معافی قبول ہو جائے گی. کہتا جیسے مالک کی نماز ختم ہوئی میں نے کیا دیکھا؟ مالک سجدے میں گئے اور کہنے لگے پروردگارا، آج جس جوان نے مجھے دھکا دیا مالک نے اس کی غلطی کو معاف کیا، تو مالک کی غلطی کو معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اگر چاہتا ہے خدا تیرے گناہوں کو معاف کرے تو بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دے. آیت اللہ مظاہری فرماتے بعض لوگ شمر صفت ہیں، معافی کا کوئی تصور ہی نہیں ان کی زندگی میں. خدا نہ خواستہ کسی سے غلطی ہو جائے کہتے ہیں میں مر جاؤں گا، اس بندے کو معاف نہیں کروں.
کہا یہ کینہ لے کر نفرت لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے. جس دل میں غیر دشمن خدا کی نفرت ہو اس دل میں محبت خدا نہیں آ سکتی. اس دل میں اگر نفرت ہو سکتی ہے تو یزید اور یزید جیسوں سے, دشمنان اہل بیت سے, اس کے علاوہ تو اجازت نہیں کہ کسی اور سے نفرت کرے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کی منزل پہ آ جا. یہ جوان پریشان ہوا, مالک نے مجھے معاف کر دیا. بعد مجھے پتا چلا یہ کون ہے, یہ علی کے کردار والا ہے.